إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيره معزز اور معقر دینی اور ملی بھائیوں، بزرگوں اور ملت اسلامیہ کے نہایت ہی قابل احترام نوجوان دوستوں اور ماں اور بہنوں، رب العالمین کا یہ عظیم مہینہ رمضان المبارک ہم سے گزر رہا ہے اور اس کا آدھا حصہ مکمل ہو چکا ہے۔
اللہ رب العزت کا کتنا شکر ادا کیا جائے، کم ہے کہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو یہ شعور عطا فرمایا ہے، یہ سمجھ عطا فرمائی ہے، یہ احساس اور یہ جذبہ عطا فرمایا ہے کہ ہم رمضان کی قدر کو سمجھ رہے ہیں اور معاشرے اور سماج میں رمضان کے تعلق سے ایک بیداری کا ماحول نظر آ رہا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی سب سے بڑی نعمت ہے کہ رب العالمین کسی کو خیر کے کام کی توفیق دے دے۔ یہ اللہ رب العزت کا سب سے بڑا انعام اکرام ہے، اس لیے اس کا احساس ہونا چاہیے، اس کا تذکرہ ہونا چاہیے، اس کا اعتراف ہونا چاہیے، اور اللہ رب العزت کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ واقعی یہ دنیا عبرت سے پر ہے، اور لمحہ لمحہ گھڑی گھڑی ایسی چیزیں ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں جو ہمیں آخرت کے تعلق سے بیدار کرنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی توفیق کے بغیر اور اللہ رب العزت کی ہدایت کے بغیر کوئی ایک بار سبحان اللہ بھی نہیں کہہ سکتا ہے، اور اللہ رب العزت کا جب ہم شکر ادا کرتے ہیں تو رب العالمین کی مزید توفیق کے مستحق ہوتے ہیں۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ انسان کو کبھی بھی اپنی عبادت کے بارے میں عجب کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ میں کر رہا ہوں، میں محنت کر رہا ہوں۔ ہمیشہ اسی بات کا احساس ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت کی توفیق اور اللہ رب العزت کی مدد ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہے، اس کی بنیاد پر رب العالمین نے یہ کار خیر کرنے کی سعادت نصیب فرمائی۔ میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو اس محنت کو جاری رکھنا چاہیے۔ عام طور سے ایسا دیکھا جاتا ہے کہ رمضان کے شروع ایام میں جوش زیادہ ہوتا ہے، زیادہ کار خیر کی طرف سبقت ہوتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ جیسے رمضان گزر جاتا ہے اس میں کچھ کمی نظر آتی ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اپنے آپ کو چوکنا کیے رہنا چاہیے کہ نہیں، رمضان ہے کتنے دن؟ 15 دن گزر گئے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ ایک ہی دن میں پورا آدھا دن گزر گیا۔ کتنے دن ہے؟ اسی لیے اللہ نے کہا ایام معدودات، یہ بہت ہی چند گنے چنے اور تھوڑے ہی دن ہے۔ تھوڑا سا اپنے آپ کو سنبھالنا ہے، تھوڑا سا اپنے آپ کو جمانا ہے، اور تھوڑی سی میرے بھائیوں صبر کا مظاہرہ کرنا ہے۔ یاد رکھو کہ رمضان کا جو آخری عشرہ ہے اور اس کے جو آخری ایام ہیں یہ پہلے ایام سے بہت ہی افضل ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو غفلت کو اپنے قریب نہیں آنے دینا چاہیے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، كان يجتهد في العشر الاواخر من رمضان، نبی علیہ السلام رمضان کے آخری عشرے میں جتنی محنت کرتے تھے عبادتوں میں، اتنی محنت آپ کبھی اور نہیں کرتے تھے۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتیں آہستہ آہستہ جیسے رمضان گزرتا تھا وہ زیادہ ہوتی جاتی تھی، محنت زیادہ ہوتی جاتی تھی، کم نہیں ہوتی۔ اور دوسری روایت میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا ہے کہ
رمضان کے آخری عشرہ سے پہلے تو نبی علیہ السلام بھی سو بھی لیا کرتے تھے، قیام بھی کرتے تھے، تلاوت بھی کرتے تھے، عبادت بھی کرتے تھے، آرام بھی کرتے تھے، لیکن جب آخری عشرہ آ جاتا تھا شد میزرہ تو اپنی کمر کس لیتے تھے، واحیا لیلہ اور اپنی راتوں کو جگاتے تھے، شب بیداری کرتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی اس کی تلقین کرتے تھے، کیونکہ یہ آخری عشرہ ہے، رمضان گزر جائے گا اور پھر اگلا رمضان ہم کو نصیب ہوگا کہ نہیں۔ اس آخری عشرے میں میرے بھائیوں، اللہ کے بندوں، دو خصوصی عبادت کا اہتمام کرنا اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ پہلی چیز لیلۃ القدر کا تلاشنے کا اہتمام کرنا، اس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے تحروا لیلۃ القدر فی الفطر من العشر الاواخر من رمضان، رمضان کو، لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں تلاشو۔ باتیں تو بڑی تفصیلی ہیں اور خاص طور سے اس سوشل میڈیا کے زمانے میں زبانیں تو بہت کچھ چل رہی ہے میرے بھائی، لیکن ساری باتوں کا جو لب لباب اور خلاصہ ہے، بہت زیادہ باتیں کرنا بھی باتیں نہ سمجھنے کا ذریعہ بن جاتی ہیں کہ رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں ہمیں خصوصی عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے، اور لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہوتی ہے، اور یہ ایک رات متعین نہیں ہے۔ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ اور دیگر اہل علم نے بڑی صراحت کے ساتھ اس بات کی وضاحت فرمائی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی مختلف حدیثوں کو سامنے رکھتے ہوئے کہ لیلۃ القدر کی یہ فضیلت یہ منتقل ہوتی رہتی ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام سے خود کئی حدیثیں ایسی ثابت ہے، کسی میں ہے کہ 21ویں رات کی رات لیلۃ القدر ہوا کرتی ہے، کسی میں 23ویں کے بارے میں، کسی میں 27ویں کے بارے میں، کسی میں 25ویں کے بارے میں بھی ہے۔ تو ایسا کیسا ہو رہا ہے کہ رات ایک ہی ہے اور 21ویں کو بھی ہے، 23ویں کو بھی ہے؟ تو اس پر جب ڈیپ میں اہل علم گئے تو دیکھا کہ یہ الگ الگ سالوں کے بارے میں ہے اور یہ رات منتقل ہوتی رہتی ہے، کبھی 21ویں رات کو اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر کی فضیلت دے دیتا ہے، تو کبھی 23ویں رات کو اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر کی فضیلت دے دیتا ہے، کبھی 25ویں، کبھی 27ویں اور کبھی 29ویں۔ ان راتوں سے باہر کوئی یہ لیلۃ القدر نہیں ہوتی، لہذا جو شخص ان راتوں میں خصوصی عبادت کا اہتمام کرے گا وہ لازمی طور سے، یقینی طور سے لیلۃ القدر کو اس نے پا لیا ہے، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ لیلۃ القدر کی اہمیت کیا ہے آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے یہ ایک رات کی عبادت۔ ہمارے وہ بھائی ہوش کے ذرا ناخن لے لے، جو 27ویں پر اعتماد کر کے بیٹھے رہتے ہیں اور 21ویں کو ضائع کر دیتے ہیں، 23ویں کو ضائع کر دیتے ہیں، 25ویں کو ضائع کر دیتے ہیں، 29ویں کو ضائع کر دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں 27ویں کو لیلۃ القدر ہے ضرور حدیث ہے، لیکن 21ویں کے بارے میں بھی ہے جو میں نے ابھی بتایا آپ کو، 23ویں کے بارے میں بھی ہے، 25ویں کے بارے میں بھی ہے، صرف 27ویں کے بارے میں نہیں ہے۔ اگر کسی صحابی نے قسم کھایا ہے کہ 27ویں رات لیلۃ القدر کی ہے تو دوسرے صحابی نے 21ویں کی بات کی، تو تیسرے صحابی نے 23ویں کی بات کی۔ یہ کہاں کی میرے بھائیوں ہوشیاری ہے اور سمجھداری ہے کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں تلاشو اور آپ 27ویں کو تلاشیں۔ کون سی سمجھداری ہے، کون سی ہوشیاری ہے، عقل کا کون سا معیار ہے میرے بھائیوں آپ کے پاس اس طرح کی حدیثوں کو سمجھنے کے لیے؟ لہذا میرے بھائیوں خیر سے اپنے آپ کو محروم نہ کیجیے اور 5 طاق راتوں کو اللہ رب العزت کی عبادت کا اہتمام کیجیے۔ ان راتوں میں رب العالمین کی عبادت کرنی ہے میرے بھائیوں، اور عبادت محدود نہیں ہے اللہ کے بندوں، اس کی بہت ساری شکلیں ہیں۔ نمازیں پڑھیے نفلی، ذکر و اذکار کیجیے،
دین سیکھیے، دین سکھائیے، تسبیح تحلیل کیجئے، توبہ کیجئے، استغفار کیجئے، دینی کتاب پڑھیے، قرآن کا ترجمہ پڑھیے، قرآن کی تلاوت کیجئے، صدقہ خیرات کیجئے۔ بہت ساری شکلیں میرے بھائیو عبادت کی، ان میں ہمیں عبادت کرنی ہے، اور خصوصی طور سے لیلۃ القدر میں راتوں میں قیام کا اہتمام کرنا ہے۔ اگر ہم دوسرے راتوں میں نہیں کر پاتے ہیں تو کم سے کم 5 رات میں تو ضرور قیام کا اہتمام کیجئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بڑی آسانی کرتے فرمایا ہے کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں جو لیلۃ القدر میں قیام کرتا ہے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ۔ میرے بھائیو، آپ کے لیے بڑا آسان ہے یہ فضیلت حاصل کرنا، جبکہ اور دیگر مسلمانوں کے لیے بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے میرے بھائی۔ آپ کے لیے بہت آسان ہے میرے بھائی، کیونکہ اللہ رب العالمین نے آپ کو ایک چیز آلریڈی دے رکھی ہے، اور وہ ہے ایمان، عقیدہ، توحید، منہج۔ کس کے پاس ہے منہج میرے بھائی؟ کہاں جائیں گے ڈھونڈنے منہج؟ شرک کو لے کر، کفر کو لے کر، اور آج تو آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں کیا ماحول ہے۔ صحابہ کرام کو گالیاں دینے والوں کو، اور ابوبکر صدیق اور فاروق اور عثمان غنی اور علی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے نمبر کا جہنمی اور کافر قرار دینے والوں کو ہمارے مسلمان بھائی، نوجوان دوست ہیرو بنا کر کے پیش کر رہے ہیں۔ کیا حالت ہے منہج کا، اور کیا حالت ہے عقیدے کا؟ جس کا یہ عقیدہ ہو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ نے نبوت نہیں بھیجی تھی، جبریل کو بھیجا تھا کہ جاؤ علی بن ابی طالب کو نبی بناؤ، اور جبریل نے خیانت کی، نعوذ باللہ، نبوت محمد کو دے دیا۔ قرآن کے بہت سارے حصے ضائع ہیں، کم ہے یہ قرآن۔ کیا باتیں کرتے ہیں میرے بھائی، کوئی عقیدہ ہے کہ نہیں؟ ولا اور برا نام کی کوئی چیز ہے ہمارے اندر کی نہیں ہے؟ کوئی بھی جو ہے سرفراہ ہم اسے ہیرو بنانے لگے، ہم امت کا رہبر اور رہنما بنانے لگے، اور جو بیچارے عقیدے کی تعلیم دیتے ہیں، عقیدے کی ترویج کرتے ہیں، ارشاد کرتے ہیں، عقیدے توحید پر اس پرفتن ماحول میں قائم ہے، ان کی مخالفت کریں اور ان پر میزائل برسائیں اور اس پر ہم خوش ہوں۔ یہ کون سا منہج آ گیا ہے ہمارے بیچ میں میرے بھائی؟ نہیں ہے منہج میرے بھائی۔ اللہ نے آپ کو ایمان دے رکھا ہے، عقیدہ دے رکھا ہے، منہج دے رکھا ہے۔ احتساب کی ضرورت ہے میرے بھائی، اخلاص کو، نیت کو صحیح کر لیجئے، آپ رمضان کی فضیلت کو حاصل کر لے جاؤ گے میرے بھائیوں۔ ورنہ دنیا میں سوائے دیوبندیت، صوفیت، بریلویت، درگاہ پرستی اور شیعت اور روافض، ان کے علاوہ دنیا میں کچھ ہے نہیں میرے بھائیوں۔ اور واللہ اللہ رب العزت کے ہاں ان چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں میرے بھائیوں۔ اللہ رب العزت کو اگر قبول ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو توحید دیا ہے، عقیدہ دیا ہے ہمیں، اور جو سنت کی اتباع دی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی یہ دولت، یہ نعمت اللہ رب العزت نے جو عطا فرمائی تھی، اللہ کو یہ قبول ہے۔ تو میرے بھائیوں، عقیدے کی جو ہے نعمت حاصل ہے، دولت حاصل ہے، اس کو سنبھالو، اس کی حفاظت کرو، اور اخلاص پیدا کرو اپنے اندر، احتساب پیدا کرو، اور محنت کرو، محنت کرو، کیونکہ رب العالمین کا بڑا کرم اور احسان ہے میرے بھائیوں۔ دوسری چیز میرے بھائیوں، رمضان کے اس آخری عشرے میں اعتکاف کرنے کا اہتمام کرنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اعتکاف کرنا چاہیے۔ اعتکاف کی فضیلت کے لیے اس کا معنی، اس کی تعریف ہی کافی ہے میرے بھائی۔ اعتکاف کی فضیلت کے لیے اس کا معنی اور اس کی تعریف ہی کافی ہے۔ اعتکاف کہا جاتا ہے اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے ہر چیز سے کٹ کر کے، ساری مشغولیات سے کٹ کر کے اللہ کے گھر کو لازم پکڑ لینا۔ سب سے پیاری جگہ، سب سے پیارا مقصد، سب سے پیارا مہینہ، اور یہ مہینہ آپ کو حاصل ہو اعتکاف، اس سے بڑی اور کیا فضیلت ہے میرے بھائی۔ اعتکاف کا اہتمام کرو، اعتکاف کا اہتمام کرو، اور اعتکاف کرنے کے بعد اس کے آداب، اس کے اصول، اس کے ضابطے کا خیال رکھو میرے بھائیوں۔ ان دو عبادتوں کا رمضان کے آخری عشرے میں خصوصی اہتمام کرے، اور یاد رکھو میرے بھائیوں، بڑی تیزی کے ساتھ یہ عرصہ ہم سے گزرا جا رہا ہے۔ اللہ کے بندو، اس کو پکڑنا مشکل ہوگا میرے بھائیوں اگر ہم ذرہ برابر سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ہم چیک کریں اپنے آپ کو اللہ کے بندو کہ کیا ہماری گردن اللہ رب العزت نے جہنم سے آزاد کر دی یا نہیں کر دی؟
شاید میں نہیں جانوں گا کہ آپ کی گردن جہنم سے آزاد ہوئی یا نہیں، آپ نہیں جانو گے کہ میری گردن جہنم سے آزاد ہوئی یا نہیں ہوئی، لیکن ہر آدمی اپنے بارے میں ضرور جانے گا، کیونکہ جو مسلمان اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے یا اللہ تم میری گردن کو جہنم سے آزاد کر دے، اللہ تعالیٰ اس کی گردن کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے، اس کا وعدہ ہے۔ ہم نے کہا ہے سچے دل سے کہ نہیں کہا ہے، یہ تو میں جانتا ہوں نا میں نے کہا ہے کہ نہیں کہا ہے۔ اگر آپ نے کہا ہے، رو کر کے گر گرا کر کے اللہ رب العزت سے گریہ وزاری کی ہے، تو اللہ کا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کی گردن کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ محمد رسول اللہ فرماتے ہیں رمضان کی راتوں میں، رمضان کے شب و روز میں اللہ تعالیٰ روزانہ جہنم سے گردنوں کو آزاد کرتے ہیں۔ جنت میں داخل ہونے کی بات نہیں کہ جنت میں داخل کرتے ہیں، اور میں نے آپ کو بتایا ہے کہ موقع پر جہنم سے آزادی کا پروانہ یہ زیادہ اہم ہے بنسبت جنت میں داخلے کا پروانہ ملا۔ سب سمجھنا، جنت میں داخلے کے پروانے سے زیادہ اہم ہے کہ جہنم سے آزادی کا پروانہ مل جائے، کیونکہ جہنم میں داخلے کا پروانہ اگر ملتا ہے تو ہو سکتا ہے کچھ گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جہنم میں بھی داخل کر دے، سزا دے، اور پھر جنت میں داخل کر دے، تو جنت میں داخل ہوا نا۔ لیکن اگر آپ کو یہ پروانہ مل گیا کہ آپ کی گردن جہنم سے آزاد ہو گئی، آپ جہنم میں جاؤ گے ہی نہیں، اللہ کے عذاب کا شکار ہی نہیں ہوگے، پہلے دن سے ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ میرے بھائیو، اپنی گردنوں کو جہنم سے آزاد کراؤ، اور اس کا ایک ہی راستہ ہے اپنے گناہوں سے توبہ اور استغفار کرے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مزید توفیق سے نوازے، اللہ تعالیٰ ہماری کوتاہیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالیٰ جواد الکریم ملک الرؤوف الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ معزز اور معقر دینی اور ملی بھائیوں، ایک چیز کی طرف متوجہ کرنا آپ کو ضروری ہے کہ رمضان کے ایام میں ایک چیز نظر آتی ہے جو نہیں نظر آنا چاہیے، اور ہمیشہ آپ کو کہا جاتا ہے میرے بھائیوں کہ جیسے رمضان کے روزے رکھنے کا، رمضان کی عبادتوں کا اہتمام کرتے ہو، ویسے بلکہ اس سے زیادہ اس بات کی کوشش کرو کہ جو روزے ہم رکھتے جا رہے ہیں، جو قیام ہم کرتے جا رہے ہیں، وہ سیف ہوتا جائے، وہ محفوظ ہوتا جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو میرے بھائی کہ ہم رمضان کے روزے تو رکھ رہے ہیں، ادھر ایک ہوا، دو ہوا، ادھر وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کو کیسے محفوظ کر سکتے ہیں میرے بھائیوں؟ ہم نگیٹو چیزوں سے رمضان کو محفوظ رکھیں۔ ایک چیز جو نظر آتی ہے اللہ کے بندو کہ قیام رمضان کے وقت، تراویح کے وقت مسجدوں میں ایک عجیب سا جو ہے کیا نام ہے، یعنی اس کی تصویر سامنے آتی ہے۔ کچھ لوگ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں، اور ہمارے کچھ بھائی پیچھے اوپر بیٹھ کر کے باتیں کر رہے ہیں۔ اللہ رحم کر، یہ عجیب و غریب چیز ہے، عجیب و غریب چیز۔ اللہ کی مسجد میں، اللہ کے گھر میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، قیام رمضان ہو رہا ہے، آپ کو اتنی توفیق تو نہیں ہوئی کہ آپ پڑھ سکیں؟ پتہ نہیں کیا مجبوری ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی مجبوری دور کرے، آپ کو ہدایت نصیب فرمائے، توفیق نصیب فرمائے۔ تو یہی دعا کریں گے، کیا مجبوری ہے میرے بھائی؟ ٹھیک ہے، نہیں پڑھ پا رہے، کوئی مسئلہ نہیں، مجبوری ہے، ظروف ہے، حالات ہیں۔ میرے بھائی، یہ اللہ کا گھر ہے، قیام رمضان ہو رہا ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے، عزت کے ساتھ اپنے گھر پہ تشریف لے جائیے، آرام کیجئے، سوئیے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس پر بھی اجر دیں گے۔ لیکن مسجدوں میں بیٹھ کر تراویح پڑھنے والوں کے خلل کا ذریعہ بننا، یہ اسلام میں نہیں برداشت ہے میرے بھائیوں، میرے نوجوان دوستو۔ یہ مسجدیں گپ کرنے کے لیے نہیں ہیں، یہ مسجدیں فالتو باتیں کرنے کے لیے نہیں ہیں۔
یہ رمضان کا مہینہ اس کے لیے نہیں، واللہ رمضان کے مہینے میں آپ گھر میں جا کر سو، کسی بھی طرح کی تکلیف سے لوگوں کو محفوظ رکھو، آپ کے لیے ثواب ہے۔ ایک لفظ قرآن نہ پڑھو، لیکن میں کوئی ایسا کام نہیں ہونے دوں گا کہ کسی مسلمان کو، کسی قرآن پڑھنے والے کو، کسی قیام کرنے والے کو اللہ کے گھر میں بیٹھ کر میری وجہ سے تکلیف ہو، یہ ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ آپ کو معلوم ہے کہ مسجد میں شور شرابہ سے ایک چیز غور کیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیثیں فرمائی ہیں رمضان کے بارے میں، اس میں ایک حدیث یہ بھی ہے، اذا کان یوم الصوم احدکم فلا یرفث ولا یسخط، اس میں ایک لفظ ہے ولا یسخط۔ سخط جانتے ہیں؟ شور شرابہ، ہنگامہ۔ نہیں، ایسا نہ ہو کہ ایک ہنگامہ، ایک شور شرابے کی شکل پیدا۔ سوچئے نبی صلی منع کر رہے اس سے، جب روزے کا دن ہو، رمضان کے مہینہ ہو، رمضان کے ایام شب و روز ہو، تو نہ تو غلط کام کرو، نہ تو شور شرابہ کرو۔ اب آدمی کیا سوچتا ہے، ارے بھائی اگر جھوٹ بولوں تو غلط ہے، میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں، غیبت کروں تو غلط ہے، لیکن بات کر رہا ہوں نا، بات کرنا تو جائز ہے۔ لیکن وہ میرا بھائی نہیں سمجھ پا رہا ہے کہ اس سے جو شور ہو رہا ہے، اس سے جو ہنگامہ ہو رہا ہے، اس سے جو سچویشن بن رہی ہے، یہ میرے بھائیوں خود غلط کام ہے، خود غلط کام ہے میرے بھائیوں۔ اسی لیے رمضان کے بارے میں خاص لفظ اللہ کے نبی علیہ السلام نے استعمال فرمایا ہے۔ اس لیے میرے نوجوان دوستوں اور میری بہنوں سے، میری بیٹیوں سے، میری جو ہے ماؤں سے بھی گزارش کروں گا، خواتین کے بارے میں بھی ایسی باتیں آتی ہیں کہ ہماری بہت ساری بچیاں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں وہ سائڈ میں بیٹھ جاتی ہیں، ادھر آ رہی ہیں، ادھر جا رہی ہیں، یہاں بیٹھ رہی ہیں، وہاں بیٹھ رہی ہیں۔ یہ میرے بھائیوں شکل صورت نہ لائیے، اللہ کا گھر ہے، عزت احترام کے ساتھ یہاں پر قیام کیجئے، یا تو اپنے گھر پر کے جا کر کے لوگوں کو اپنی شر اور اپنی تکلیف سے بچا کر کے وہاں آرام کیجئے، آپ کے لیے ثواب کا ذریعہ ہے۔ تو یہ مظہر، یہ صورتحال نہیں پیدا ہونی چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العالمین ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے، ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه الغفور الرحيم، الحمد لله رب العالمين۔